السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، پھر جب، انجاہم، اس نے نجات دی انہیں۔ انجا کو دیکھیں تو نون جیم اور الف ہے، یعنی کھڑا زبر ہے، تو نجات آپ آرام سے بنا سکتے ہیں اردو کا لفظ۔ اذا، اچانک۔ اذا کا ترجمہ کبھی جب کرتے ہیں اور کبھی اچانک بھی کرتے ہیں۔ ہم یبغون، اچانک وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یبغون کو دیکھیں تو واو نون جمع کی علامت ہے، اور یہ کل بھی آپ نے پڑھا تھا، یا کے معنی وہ اور با غین جا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بغی، باغی، باغی کیا ہوتا ہے؟ سرکشی کرنے والا۔ فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، یعنی نہ حق طریقے سے اچانک وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، یقیناً، بغیکم، تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی، علی انفسکم، تمہاری جانوں پر ہی ہے۔ نفس، جان کو کہتے ہیں۔ انفسکم متاع الحیات الدنیا، متاع فائدہ اٹھانا، مال و متاع ہم اردو میں بولتے ہیں۔ حیات، زندگی، دنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ۔ ثم، پھر، الینا، ہماری طرف ہی، الا طرف ہوتا ہے نہ ہماری، مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے۔ کم کا معنی تمہیں، مرجعو کو دیکھیں تو را جیم عین ہے، رجوع بن سکتا ہے اردو کا لفظ، رجوع کرنا، لوٹنا ہوتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے۔ فا کے معنی پس، نون کے معنی ہم، فَنُنَبِّئُكُم، کم کا معنی تمہیں، اور نبا آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، میں نے کہا تھا نبی کا لفظ بنا سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے خبریں دینے والا۔ بما کنتم، بما اس کی جو، کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اس نے انہیں نجات دی تو اچانک وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب اس نے ان کو نجات دی تو اچانک سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناجائز طریقے سے۔ اے لوگو، یقیناً تمہاری سرکشی تمہاری جانوں پر ہے۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، اٹھا لو کو بریکٹ میں کریں۔ پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں اس کی خبر دیں گے جو تم عمل کرتے ہو۔ اگلی آیت دیکھیں۔ انما، انما، محض، یقیناً، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی حیاتی، دنیا کی زندگی کی مثال، یا مثال اردو میں بھی ہم اس کو کہتے ہیں، مثل بھی کہتے ہیں، تو میم صا لام ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو محض کمائن، کاف جیسے، مائن پانی، پانی کی طرح ہے۔ انزلنا ہو، ہم نے اتارا اسے، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پھر مل جل گئیں۔ یہ فاختلط جو ہے اس کو اردو کرنا ذرا مشکل ہے، ایک اختلاط
الف خے تے لام الف توئے، اور خلط ملت تو آپ نے سن رکھا ہے، غلط ملت نہیں ہوتا، یہ خلط ملت ہوتا ہے، ملنا جلنا، ملا دینا کسی چیز کو۔ فاختالا تو آپ پھر مل جل گئیں، بے ہی اس کے ساتھ، نبات الارض زمین کی نباتات، نبات کو دیکھیں تو نباتات جو ہیں یہ سبزیاں اور جو چیزیں اگتی ہیں زمین سے انہیں کہتے ہیں۔ مما جسے یاکل الناس کھاتے ہیں لوگ، یاکل آپ بار بار پڑھ چکے ہیں اس کو، کھانا، کلو وشربو کھاؤ پیو، ایسا محاورہ تن یہ بولتے ہیں لوگ جیسے اردو کا لفظ۔ والانعام اور چپائے، چپائے بھی کھاتے ہیں، نباتات کو کھاتے ہیں نا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض حاصل کر لی زمین نے، پکڑ لیا زمین نے، یعنی زمین نے وہ مقام حاصل کر لیا، زخرفہا اپنی آرائش کا، زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں، اور وہ بھی آرائش کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں خوبصورتی کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، اسی لیے مائیں اپنے بیٹوں کا نام ہی سونا رکھ لیتی ہیں، بعض کا لڑکیوں کے نام سونیا رکھ لیتی ہیں۔ تو زخرفہا اپنی آرائش، وزینت، وزینت اور خوب مزین ہو گئی، زینت کا لفظ آپ نے سن رکھا ہوگا، اور مزین کا اور زین کا، یہ سارے لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ وظنا اور گمان کر بیٹھے، اہلھا اس کے رہنے والے، انہم کہ یقیناً وہ، قادرون قادر ہیں، علیہا اس پر، اتاہا آ گیا اس پر، امرنا ہمارا حکم، ہمارا امر، لیلن رات کو، او نہارا یا دن کو، کہتے ہیں نہار منہ آپ نے فلاں چیز کھانی ہے، حکیم جب کوئی دوائی دیتے ہیں، نہار منہ یعنی ابھی سورج دن جب چڑھے اور آپ نے کچھ نہ کھایا ہو، دن کو کہتے ہیں۔ فجعلناہا تو ہم نے کر دیا اس کو، کسے، کھیتی کو، جو کھیتی مزین ہو چکی تھی پک کر، حسیدن جڑ سے کٹی ہوئی، یہ نیا لفظ ہے، یاد رکھ لیں، حسیدن، کالم تغنا، کانا کان گویا کہ، لم نہیں، تغنا موجود تھی، ویسے یہ وہی لفظ ہے غین نون یا جو غنی ہوتا ہے، تو اس کو ایک معنی یہ بھی ہے موجود ہونا۔ بالامس کل، امس کل کو کہتے ہیں، کون سا کل، جو گزرا ہوا ہو۔ کذالک اسی طرح، نفصل ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، نفصل کو دیکھیں تو تفصیل اور مفصل کے لفظ بنا سکتے ہیں آپ، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات ہی اپنی آیات کو، لقومی یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، دنیاوی زندگی کی مثال تو محض پانی کی طرح ہے، ہم نے اسے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں، جسے ان لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہوگی، یعنی فصل پک گئی، اور اس کے رہنے والے گمان کر بیٹھے کہ یقیناً ہم اس پر قادر ہیں، تو اچانک ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا، دن کو یا رات کو، اور ہم نے اس کو جڑ سے کٹی ہوئی کر دیا، گویا کہ وہ کل موجود ہی نہ تھی وہ کھیتی۔ اسی طرح ہم غور و فکر کرنے والی قوم کو اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلامی، اور اللہ یدعو پکارتا ہے، بلاتا ہے، یہ دعا والا ہی روٹ ورڈ ہے، الی طرف دار السلام، سلامتی کی طرف، سلامتی کی جگہ، دار جگہ کو کہتے ہیں، جیسے دار الخلافہ جہاں خلیفہ بیٹھتا ہے، دار الحکمت جہاں حکمت جس جگہ ہو، دار الامان جہاں امن ہو، تو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وہ جنت ہے سلامتی کا گھر۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط
راستہ مستقیم سیدھا، قیام کا لفظ یہاں سے بن سکتا ہے مستقیم سے، کاف یا میم الف، کاف یا الف میم، با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں اسی مضمون کو جاری رکھا ہے اور فرمایا کہ جب ہم نے نجات دے دی تو اچانک سرکشی کرنے لگتے ہیں ناحق طریقے سے زمین پر۔ اندازہ کریں اور خیال کریں، کیا ہم بھی جب مصیبت ٹل جائے تو اللہ کی سرکشیاں تو نہیں کرنے لگ جاتے؟ بیماری میں، دکھ میں، مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو ہی وہ ٹل جاتی ہے، اللہ ٹال دیتا ہے، تو ہم اللہ کو یاد رکھنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ خوشی دیتا ہے کوئی شادی کی ہوئی تو ہم اللہ کی حدیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے انسانوں، اللہ کا اعلان سنو، سب انسانوں کو مخاطب کیا کہ تمہاری بغاوت تمہاری ہی جانوں پر ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو اس کا حساب تم نے دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا، اور دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھا لو کچھ نہ کچھ، اور پھر ہماری طرف ہی پلٹنے والے ہو تم، اور پھر ہم تمہیں خبر دیں گے جو تم کرتے تھے۔ اللہ پھر سب بتلا دے گا جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، ذرا سمجھیں اس کو۔ کون سا پانی؟ جو آسمان سے نازل کیا ہم نے، یعنی بارش، اور اس بارش میں زمین کے نباتات مل جاتے ہیں، بیج وغیرہ، اور فصلیں اگاتی ہیں جن کو انسان کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ خوب سج جاتی ہے اور وہ مزین کر لیتی ہے اپنے آپ کو، آرائش کر لیتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، پک جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تو جو زمین کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہر چیز ہمارے قبضے میں ہے، ہم جو چاہیں کریں ان فصلوں کو، لیکن دن یا رات کو ہمارا عذاب آ جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے، پھر ہم کو اس کو کر دیتے ہیں، جیسے جڑ سے کٹی ہوئی کر دیتے ہیں، جیسے وہ کل یہاں تھی نہیں۔ ایسے ہم اپنی آیتوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ جیسے فصل پک کر جوان ہو جاتی، خوبصورت ہو جاتی ہے، اور کوئی سمجھے کہ یہ میری ہے، یہ جوانی بھی اسی طرح ہے، یہ زندگی بھی اسی طرح ہے، یہ میری اور ہماری نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ قبرستان میں جا کے دیکھیں، بچوں کی قبریں ہیں، جوانوں کی قبریں ہیں، بڑے بڑے افسروں اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگوں کی قبریں ہیں، اللہ نے توڑ کے رکھ دیا۔ تو دنیاوی زندگی کی مثال اسی طرح ہے، اور جو ہم فائدے اٹھاتے ہیں وہ اسی طرح جیسے پانی آسمان سے آیا، فصلیں اگیں اور فائدے اٹھائے ان لوگوں نے، اور پھر سب کچھ اسی کو سمجھ لیا۔ اگر ہم نے اپنی جوانی کو، اپنی عمر کو اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اللہ کو حساب دینے کا ذہن نہ بنایا، یہاں تیاری نہ کی، تو یہ تو یکدم ٹوٹ جانی کسی وقت۔ اور یہ اللہ نے کس انداز میں ہمیں بتا دیا ہے ہمارے سامنے۔ فصلیں دیکھیں، انسان کی زندگی جتنی بھی تھوڑی ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے چیزیں بنتی ہیں، فصلیں خاص طور جس کی مثال اللہ نے دی ہے، اور اس کے سامنے ٹوٹ جاتی ہیں۔ 6 مہینے سال کی فصل ہوتی ہے، درختوں کو لے لیں 8-10 سال کے ہوتے ہیں، تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تم بھی ایسے ختم ہو جاؤ۔ آگے اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ تو بلاتا ہے تمہیں جنت کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، سب کو نہیں دیتا، جو طلب نہ کرے اللہ اس کو نہیں دیتا۔ اور اگر آپ نے جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں، اپنی زندگی کو اس طرف لے کے آئیں تاکہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ جنت کا راستہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور جنت ہی بہتر ہے، اور یہی اس کا سارا مدعا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔